إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله عز وجل في مقام آخر: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. درود و سلام بآواز بلند. اور میں پہلا جملہ ہی یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہزارے کی سرزمین پر یا رسول اللہ کہنے والے خال خال ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، دبے دبے ہیں، کھچے کھچے ہیں. یہ آج حویلیاں کی سرزمین پر جو صرف حویلیاں کا جلوس ہے، یہاں ہزاروں تا حد نگاہ، چاروں طرف عوام کا سر اور ایک سمندر ہے، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کل بھی سرزمین ہزارہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی تھی، آج بھی سرزمین ہزارہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے. اور آپ کا یہ جم غفیر، اچھا یار یہ خوشبو والے اسٹیج کے قریب نہیں ہو، پیچھے جو مہربان. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ کل بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کی یہ سرزمین تھی، آج بھی یہ سرزمین ہزارہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی سرزمین ہے. کل بھی اس دھرتی پہ بسنے والے عاشقان رسول تھے، آج بھی اس دھرتی پہ بسنے والے عاشقان رسول ہیں. اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا، پہلی صدی میں بتا دیا تھا کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عظیم الشان اجتماع اپنے نبی کی ذات کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کے اظہار کے لیے آیا ہے. اور یہ دیسیوں اور پردیسیوں، ان لامتیوں گستاخوں کو واضح پیغام دینے کے لیے یہ عاشقان رسول کوئی کس پہاڑی کی چوٹی سے چلا، کوئی فجر کے وقت چلا، کوئی کس وقت کا چلا ہوا، اب اس جگہ پر پہنچا ہے یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ اپنے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے بتلا دو. گستاخ نبی سے غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. حالیہ واقعات نے جہاں میرے رسول کی توہین کا ارتکاب ہوا، میرے نبی رحمت کے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخیاں کی گئی، مصطفیٰ کی اہل بیت کی توہین کی گئی، ایسے عالم میں بلا تفریق مسلک سبحان اللہ سبحان اللہ میں جملہ کرنے لگا ہوں بلا تفریق. نہیں یار نہیں، آہستہ بولے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بلا تفریق مسلک تمام لوگوں نے ریلیاں نکالی، جلوس نکالے، سڑکوں پہ نکل کے صحابہ کی عظمت کو سلام کیا، آل بیت اطہار کی عظمتوں کو سلام کیا، میرے نبی کی شان میں کلمات محبت ادا کیے. میں نے خیبر کا
کراچی تمام مسالک کے بڑے بڑے جید علماء کی میٹنگ میں ایک ہاتھ جوڑ کے سوال پوچھا. میں نے کہا ضرورت کیا پڑی ہے ریلیاں نکالنے کی؟ ضرورت کیا پڑی ہے تمہیں روڈوں پہ آنے کی؟ ضرورت کیا پڑی تھی تمہیں یہ اتنے جلوس نکالتے ہوئے ان پہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی؟ جو کراچی میں ریلیاں ہوئی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کروڑوں روپیہ اس پہ خرچہ آیا. میں نے پوچھا ضرورت کیا پڑی تھی؟ تو ایک جذباتی خطیب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ضرورت تھی. ہم نے سڑکوں پہ نکل کے گستاخان صحابہ کو پیغام دیا ہے کہ صحابہ اکیلے نہیں, صحابہ کے ماننے والے زندہ ہیں, صحابہ کے چاہنے والے مرے نہیں, صحابہ کے چاہنے والے زندہ ہیں. ہم نے سڑکوں پہ نکل کے اجتماع کر کے ہم نے گستاخوں کو پیغام دیا کہ حضور سے پیار کرنے والے مرے نہیں, حضور سے پیار کرنے والے زندہ ہیں. میں خوش ہو گیا, میں نے ہاتھ لے لایا, میں نے کہا اللہ کا کرم, اللہ کا شکر, فللہ الحمد. آج اس متفقہ میٹنگ کے اندر ایک بات تو پتہ لگ گئی کہ جلوس اس لیے نکلتا ہے تاکہ گستاخوں کو پتہ لگے حضور کے ماننے والے مرے نہیں, حضور کے ماننے والے زندہ ہیں, صحابہ کے ماننے والے مرے نہیں, صحابہ کے ماننے والے زندہ ہیں. اے میلاد النبی کے جلوسوں میں خرچے کرنے والوں, اے میلاد کے جلوسوں میں حضور کی محبت میں مارچ کرنے والوں, اے مصطفیٰ کے میلاد کے جلوسوں میں اپنے گھر کو, کاروبار کو, دوستوں کو چھوڑ کے نبی کی محبت میں سڑکوں پہ آنے والوں, اور اے اس عظیم گراؤنڈ کے اندر حویلیاں میں آئے ہوئے لوگوں, ایک بات تو پتہ لگ گئی جو ہم کئی زمانے سے جلوس نکال کر بتا رہے ہیں, وہ کئیوں کو اس سال سمجھ میں آئی ہے کہ جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب میں عرض کرنا چاہوں گا تمام احباب کی خدمت میں کہ جب ہماری پہچان آمنہ کے لال پہ درود و سلام پڑھنا ہے, ایسے پڑھو کہ یہ فضائیں محتر ہو جائیں, ایسے پڑھو کہ آسمان کے فرشتے رشک بھری نگاہوں سے تمہیں دیکھیں کہ واہ حضور کے غلام کس طرح جمع ہو کر حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکاری ہیں, بولو جیسے میرے, ایسے نہیں جتنے بھی میرے نبی کے غلام اس پنڈال میں آئے ہوئے ہو. اللہ کا کرم ہے, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نبی کے صحابہ, نبی کی اہل بیت کے نوکر ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولیوں کی عظمت پہ یقین رکھتے ہیں, جو اللہ کے ولیوں کی کرامت کو برحق مانتے ہیں. اہل سنت ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا مسلک ادب اور محبت, پاک نسبتوں کا ادب اور محبت ہوتی ہے. ہمارا نبی کے صحابہ کے دور سے لے کے آج تک یہ عقیدہ ہے, اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہی عقیدہ رہے گا. جیسے میرے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں, اور تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی,
بولو یہ شان لطافت ہے۔ میلاد النبی کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد۔ تو صدا بلند کیجئے جیسے میرے سرکار ہیں۔ میلاد النبی کیا ہوتا ہے؟ ہم میلاد کسے کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت کے مسلک میں، ہمارے بزرگوں کی تشریعات میں میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں میرے نبی کے ذکر کا پرچار ہو، میرے نبی کی عظمتوں کا اظہار ہو، میرے نبی کی محبتوں کا اظہار ہو، میرے نبی کی تعظیم کا اظہار ہو۔ ہم سنی ایسی محفل، ایسی بزم، ایسی تقریب کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، کسی بھی مسلمان کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اچھے عقیدے کا ہونا۔ اچھا، یہ اتنا بڑا اجتماع ذرا سبز کی طرف تو متوجہ ہونا بہت مشکل ہے، لیکن جو آپ میرے فرنٹ والے ذرا آپ کا جذبات جو ہے نا مجھے قوت دیں گے کہ میں اپنی بات کیسے بیان کروں۔ میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا، ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اچھے عقیدے کا ہونا، نمبر دو، اچھے عمل کا ہونا۔ لیکن ان دونوں میں ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ عقیدہ پہلے ہو، عمل بعد میں۔ یعنی اگر اچھا عقیدہ ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اسے نفع دے گا، لیکن اگر عقیدہ سلامت نہیں، اگر عقیدہ چنگا نہیں، اگر عقیدے میں جھولے، اگر عقیدے میں گڑبڑ گئے، اگر عقیدے میں نقص گئے، عقیدے میں کمزوری ہے، تو پھر سن لو اسے حج بھی نفع نہیں دیتے، اسے نمازیں بھی نفع نہیں دیتی، اسے روزے بھی نفع نہیں دیتے، اسے زکاتیں بھی نفع نہیں دیتی، اسے کوئی چیز نفع نہیں دیتی، کچھ بھی اسے نفع نہیں دیتا۔ اعمال کا نفع، اعمال کا نفع موقوف ہے ایمان، عقیدے کی صداقت پر۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے۔ ذرا بولو، سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے۔ شاید لفظ توحید کرو تو تب، وگرنہ ہم تو جن ولیوں سے پیار کرتے ہیں، جن بزرگوں کی آستانوں سے ہمارا تعلق ہے، کولڑا شریف چلے جاؤ، موڑا شریف چلے جاؤ، گھڑی شریف چلے جاؤ، جدھر بھی جاؤ میرے بزرگ، توری شریف چلے جاؤ، جدھر بھی جاؤ گے یقین کیجئے وہاں پر بزرگوں کے لنگر پکاتے ہوئے، ملنگ کھانا بناتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوں گے لا الہ میرے دوستو، ہم اہل سنت و جماعت توحید پہ ایمان رکھتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب سارے بولنا ہے، عبادت کے لائق کون؟ اللہ کی صدا لگے۔ عبادت کے لائق کون؟ سجدے کے لائق کون؟ رکوع کے لائق کون؟ مالی بدنی جانی ہر قسم کی عبادت کے لائق کون؟
اللہ لا شریک لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ لا جسم جسم جسیم لہ ولا قسم قسم قسیم لہ لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان تعالی عن عوارض الجسمانیہ والمکانیہ لا يتصور ولا يتصور لا يتصور ولا يتصور رب کون ہے؟ اگر میں 10 گھنٹے 10 سال بیان کرتا رہوں رب وہ ہے جس نے مشرق بنائے مغرب بنائے جنوب بنائے شمال بنائے یہ بلبل کی چہک دینے والا اب ذرا بولتے نہ لیں بلبل کو چہک دینے والا کلیوں کو چٹک دینے والا گنچوں کو مہک دینے والا یہ کھلیاں کو بہاریں دینے والا یہ ساری خزائیں یہ بہاریں سب کا مالک اللہ ہے ایک پانی کا قطرہ پیدا کرنے والا وہ پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے اسے زہر بنانے والا اللہ وہی پانی کا قطرہ بکری پیے اس کو دودھ میں بدلنے والا اللہ وہی پانی کا قطرہ درخت کی جڑوں میں جائے اس کا میٹھا رس بنانے والا اللہ وہ اللہ ہے یوں اگر میں اس کی تخلیقات کو میں اگر ساری زندگی گنتا رہوں میں شمار نہیں کر سکتا بس ہم تو اتنا کہتے ہیں لا یتصور ولا یتصور رب وہ ہے جو میرے وہموں گمان کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا میرے تصور کے احاطے میں یار جاگو بولو میرے تصور کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا امام زین العابدین کو ان کے بابا امام حسین میں اور یہ امام حسین اہل بیت کے امام امام زین العابدین اہل بیت کے امام یہ جو 12 امام ہیں خدا کا واسطہ یہ ایک بڑی عجب ریت چل پڑی ہے کہ ان 12 اماموں کو دوسری مخلوق کا نام لے کر کہا جاتا ہے یہ ان کے امام ہیں اور ان کے نہیں یہ سنیوں کے امام ان کے ہوں تو ہوں ہمیں اس سے جھگڑا نہیں ہم رولا نہیں کرتے ہم تو خوش ہوتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی میرے دوستو یہ بات میسیج ہے آج کے اس جلسے کا یہ 12 امام ان کے نہیں میں لفظ نہیں لینا نام لینا چاہتے میلاد شریف کا موسم ہے اور اس میں میرے ایک مزاج ہے ہم کبھی بھی اس میلاد کے جلسے میں ہم کوئی سخت بات یا کوئی کسی کو چبھنے یا تکلیف دینے والی بات نہیں کرتے میرے دوستو ذرا غور سے سنو یہ 12 امام کون ہیں یہ سارے اہل سنت کے امام ہیں کون کون علی حسن حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد بقی علی النقی حسن عسکری محمد مہدی تو سنو نہیں اتحاق ہے تے ماشاءاللہ کہ سبحان اللہ کچھ آکے کدھے کار کھڑ کے بولو گے نکیہ نے چڑھنا بول سے سبحان اللہ بولو یار یہ 12 امام ہیں اور میں جملہ کہوں ان میں سے یہ جتنے گئے یہ سب رب کے پیارے نبی کے پیارے زہرا کے لاڈلے میرے امام یاد سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا جناب کیا یہ 12 اماموں کا تصور کہیں موجود ہے حدیث میں ان کا ذکر ہے فرمایا کیوں نہیں حدیث صحیح میں ان اماموں میں سے کچھ کا ذکر ہے ان کا ذکر ہے اور ان کو امام ہم کہتے ہیں اس معنی میں کہ یہ مقتدی فی الدین ہے یعنی وہ آگے ہم ان کے پیچھے تو امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں آپ گئے اپنے بابا حضرت حسین کے پاس انہوں نے انہیں توحید کا سبق سنایا وہ توحید کا درس کیا ہے وہ توحید کا سبق کیا ہے فرمایا بیٹا خدا وہ ہے جو میری عقل کے دائرے میں سما نہیں سکتا اور جو عقل کے دائرے میں آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا